تخفوا ما فی صدورکم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ اس کو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کر دو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر کیا ہے؟ یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے جو ظاہر کیا جائے یا جو چھپایا جائے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کریم کی ذات طیبہ اس کو بھی جانتی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے یا پوشیدہ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو پچھلی آیت تھی نا کہ تعلقات کا ایک معیار بتایا کہ ایمان کی وجہ سے دوستی کی جا سکتی ہے غیروں سے اگر ایمان کی ترغیب یا ایمان کی چاہت، ایمان کا ذوق شوق موجود ہو اور ان کو دین اسلام کی طرف لانا مقصود ہو۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر غیر مسلموں سے تعلق رکھنا اور ان کے ساتھ اپنے معاشرتی سوسائٹی کو بڑھانا اور اس کو نفع بخش سمجھنا، یہ شریعت مطہرہ کے اندر، دین متین کے اندر، قرآن کے اندر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب ظاہری طور پر یہ جو حکم آیا نا پچھلی آیت کے اندر 28 نمبر سورہ آل عمران کی آیت کے اندر، اس کو دیکھ کر ظاہر میں ہو سکتا ہے ہم بھی کہیں کہ ہم غیروں کے تعلقات کو پسند نہیں کرتے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہتے ہیں، تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں، غیروں کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ تو اگلی آیت نے ہمیں اشارتاً بتا دیا کہ اگرچہ تم ظاہری تعلقات کا بائیکاٹ کر کے بھی دل سے ان کا حیا بھی کرو، ان سے اپنی رشتہ داریاں برقرار بھی رکھو، تو کیا ہے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، تم چھپاتے بھی رہو نا ان کی محبت کو، غیروں کی محبت کو، ایماندار ہو کر زبان سے داعی اس بات کے ہو کہ ہم نے غیروں سے تعلق نہیں رکھنا، ہم نے ان کا سوشل طور پہ بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے ان کی اسلام کے خلاف جو مہم ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم نے ان کو اپنا نہیں بنانا، لیکن اندر کھاتے ان سے تعلقات بھی ہوں، ان سے رشتہ داریاں بھی جوڑیں، ان سے میل جول بھی رکھیں، تعلقات بھی ذاتی نوعیت کے ہوں، اور پھر اسلام کے اتنے بڑے اہم حکم کے آ جانے کے باوجود بھی ان تعلقات کو ختم کرنے کے لیے دل سے قلب سے تیار نہ ہوں، تو اگلا اعلان ہمارے لیے ہے کہ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کتنے تعلقات کو پسند کرتے ہو اور کتنا بائیکاٹ کرتے ہو۔ او تبدوہ، یا اس کو ظاہر بھی کر دو، اعلانیہ بھی تعلقات برقرار رکھو، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اس سے ہمارے دلوں کو مستحکم ہونا چاہیے ایمان کے نور سے اور ایمان کے رشتوں سے، کہ جب دل کے اندر بھی چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ظاہر بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ان رشتوں کو محدود کر دیں جن کا کوئی نفع نہیں ہے دین کی نظر میں۔ ہاں، ذاتی طور پر تعلقات نہیں رکھنے، اور دین کی وجہ سے اگر ان کو لا سکتے ہوں، نہ کہ ان کی وجہ سے ہم بہک جائیں۔ دو صورتیں ہیں کہ دین کی وجہ سے بھی بندے نے تعلق کو رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو دین منوانے کے بجائے خود ان کا مان بیٹھیں، پھسل جائیں رہے ہدایت سے، یہ سمجھے کہ یہ پل صراط کا معاملہ ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ حضور ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں یا نہیں، عیسائیوں سے، غیروں سے، یہ بڑا سمجھیں کہ پل صراط ہے یہ تعلقات کا۔ یہاں ایسے عام سی بات نہیں ہے کہ میں بہت بڑا داعی بن جاؤں، دعوے دار بن جاؤں کہ جی میری وجہ سے 4 بندے میں کھینچ لاؤں گا، مسلمان کر لوں گا۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے، فوراً سے تعلقات بائیکاٹ نہیں کرنے چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے، ان کو نرمی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ان کی خوشی غمی کے اندر شریک ہو کر کوشش کریں کہ ان کو قائل کر لیں، اسلام کی طرف لے آئیں، اور یہ اگر لے آئیں تو پھر تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ سمجھیں کہ زندگی کے اندر اگر کوئی نیکیاں کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں انگلیوں پر، کہ ہم بروز محشر انشاءاللہ بارگاہ رب عزتی کے اندر یہ اپنی نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے، اور تو ہماری بڑی سطحی قسم کی نیکیاں ہیں، یا ریاکاری کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی نہیں ہیں، لیکن اس ایک نیکی کی وجہ سے یا اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے، معافی عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دے کہ ہم نے نہ صرف کلمے پر استقامت اختیار کی بلکہ دوسروں کو بھی ہم نے اسلام کے دائرے میں داخل کیا، اللہ اس کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن جیسے عمومی ہوتا ہے کہ ہم خود پھسل جاتے ہیں،
کئی لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرنے والے قادیانیوں سے بھی میل جول رکھتے ہیں۔ کئی لوگ کاروباری وجوہات کی وجہ سے اپنے معاملات کو طول دیتے رہتے ہیں، کئی رشتوں کے معاملات کے اعتبار سے شادی بیاہ ان تک رچا دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں ان کے ساتھ ان کا دین ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہمارے ساتھ مولانا جی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ تو یہ تو وہ بات ہوئی کہ جو سورہ کافرون کی آخری آیت ہے نا کہ لکم دینکم ولی دین، تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حکماً یہ جو حکم ہے نا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ اب حکماً یہ احکامات، یہ حکم یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے امریکہ کو رہنے دیں اپنی حالت پر، وہ کرتے ہیں یلغار تو مسلمانوں پر فلسطینیوں پر یلغار کرتے رہیں، کشمیر کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے۔ تو یہ جس طرح نعرہ لگا تھا ایک، شاید آپ کو یاد ہو، مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم اس وقت عملی جد و جہد کے اندر شریک کار تھے، روڈوں پر بھی نکلے تھے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ، یہ 19 سال پہلے کی بات ہے، 18 سال پہلے کی، تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اور فوجی گورنمنٹ نے یہ نعرہ لگایا تھا، سب سے پہلے پاکستان۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان نظریاتی طور پہ کمزور ہوا، سرحدی طور پہ پاکستان کی سرحدیں کمزور ہوئیں، پاکستان کے کونے پر افغانستان کو تورا بورا کی شکل میں نشانہ بنایا گیا، ملیمیٹ کر دیا گیا۔ عراق کی کیا صورتحال ہوئی، ایران پر کتنی پابندیاں لگیں، پاکستان اقتصادی معاشی اعتبار سے کتنا کمزور ہو گیا۔ مضبوطی تو کسی طرح نہیں آئی، بلکہ ہم اب ہمارے صدور پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، پرائم منسٹر جاتے ہیں افغانستان، ہمارا پڑوسی ملک ہے نا، مسلمان ملک ہے، اگرچہ ثقافتی اعتبار سے بہت کلچر مختلف ہے ہمارا اور ان کا، لیکن ہیں تو مسلمان، نہ کلمے کا تو رشتہ ہے۔ ہمارے یہاں جاتے ہیں اور ان کو اعتماد دلاتے ہیں، ہمارے تعلقات ہوں گے بھی صحیح ابھی بھی اور پہلے بھی، لیکن وہ تعلقات اعتماد سے آ رہی ہیں، اعتماد سے کھوکھلے ہیں، خالی ہیں، اعتماد کوئی نہیں ہے۔ یہاں کا صدر صرف اس لیے وہاں کا دورہ کرتا ہے کہ ان کو اعتماد دلانے جا رہے ہیں، اور وہاں کے بھی یہاں آتے ہیں تو مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک اعتماد والا سلسلہ قائم نہیں ہو سکا، پہلے بہت تھا۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا کہ ان کو ادھر رہنے دیں، اور اسلام کا رشتہ ہمارے ساتھ تو مضبوط ہے اور ہم اسلام پر بڑے قائم و دائم ہیں، پختہ راسخ العقیدہ ہیں، تو ہم اپنے دین پر جم جائیں، باقی ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے اپنی ملک کو بچانا ہے، وطن کی سالمیت کو مقدم رکھنا ہے۔ تو اس قرآن کی روح سے یہ سالمیت تب مقدم ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے عضو کی مانند ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بارڈر کے ہم محتاج ہیں کہ یہاں تک حدود ہماری ہیں، اسلام کی ہیں، اور وہاں تک کسی کو کاٹتے رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر تو کشمیر کے لیے ہمارا جنگ کرنا فضول ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ بھی کھوکھلا ہے، اور جو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کشمیر کے بارے میں بیانات دیے، ان بیانات کا پھر وجود کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا، کیونکہ کشمیر باقاعدہ طور پہ تو پاکستان کا حصہ ہے نہیں، یہ تو متنازع علاقہ ہے۔ تو ابھی بھی ہماری گورنمنٹ کے اعتبار سے یا ہماری سوچ کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ان کو یہ علاقہ دے دیا جائے اور ہمیں اتنا علاقہ دے دیا جائے، وہ بھی راضی ہم بھی راضی۔ اس طرح تو پھر یہی ہوگا کہ وہ ہمیں دنیا کا 20% 30% دے دیں، کہیں اس پر اسلام کا کلمہ، اپنا نظام اسلامی سارا کچھ اس پر نفاذ ممکن بنا دو، یہاں پر اسلام کا بے شک پرچار کرو۔ یہ جو 70% ہمارا ایریا ہے، 60% اس میں اسلام کو داخل نہیں ہونے دینا۔ نہ تمہارے فوجی آ سکتے ہیں، نہ تمہارے جنگجو آ سکتے ہیں، نہ تمہارے مجاہد آ سکتے ہیں، نہ تمہارا نظریہ آ سکتا ہے، نہ کلمے کی طاقت آ سکتی ہے، نہ مسجد بنا سکتے ہو، نہ یہاں سے کوئی بندہ عمرے کے لیے جا سکتا ہے، نہ حج کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ دین ایسے تو قائم نہیں ہوگا۔ وہاں پہ تو کوئی یہ اللہ کی کتاب اللہ، قرآن مجید، یہ بھی کوئی کھولنے نہیں دے گا، سکولوں کے اندر اسلام کا نظام کوئی نہیں پڑھانے دے گا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر اسلام تو محتاج ہو گیا۔ اسلام کا پھر غالب کا کیا معنی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، الدین عند اللہ الاسلام، اس کا کیا مطلب ہے؟ 70% 60% پہ تو وہ قابض ہو گئے، ہمیں ملا تو بچا کچا 40% علاقہ ملا۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کو محتاج کرنے کی، مغلوب کرنے کی ایک دانستہ دیدہ دانستہ ایک کوشش ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے کہ وہ پالیسیاں مت بناؤ، چاہے مملکت پاکستان ہو، چاہے مملکت مصر ہو، چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے عراق ہو، کوئی بھی ہو مسلمان ملک، جب اسلام کا نام لیتے ہو تو پھر اسلام کے نظام کو ممکن بناؤ۔ اور اس لیے فرمایا کہ دل سے رکھو تعلق، یا اوپر سے رکھو، یا صحیح بائیکاٹ کرو یا بائیکاٹ نہ کرو، ہر صورت میں یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اور مالک کائنات نے اگلی بات سبحان اللہ کیا ارشاد فرمائی، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہو رہا ہے یا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ کی ذات ببرکت اس بات کو بھی جانتی ہے کہ مسلمان کتنا مخلص ہے اپنے دین کے کلمے کے ابلاغ کے ساتھ، ہم کتنی تیزی کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج کون ہے جو باہر جا کے تبلیغ کرے؟ زیادہ سے زیادہ ہم مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں، یہاں ادھر جلسہ ہو گیا، ادھر ہو گیا، سٹی سے باہر ہو گیا، دوسرے سٹیز کے اندر ہو گیا، ٹھیک ہے، صوبہ تبدیل ہو گیا دوسرے صوبوں کے اندر۔ اس سے بڑھ کر ہمارے کتنے مطلب آپ اسلامی سکالر نکال لیں کہ جو پاکستان سے باہر تبلیغ کے لیے جاتے ہوں، شیڈول کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ بات ہو۔ میں تنظیموں کی جماعتوں کی نہیں بات کر رہا، جیسے بحمد اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کی جماعت ہے، اس کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک منظم مربوط قسم کا ایک نظام ہے۔ یہ پاکستان میں ہم لوگوں کو یہ دکھتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ کرتے ہیں، باہر بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ 70 ممالک 80 ممالک سے زیادہ ان کے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں بعین ہی جس طرح پاکستان کے اندر چل رہے ہیں۔ لیکن میں صرف سکالرز لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ ہماری کتنی کوشش ہے باہر کے لوگوں کو مسلمان کرنے کی، نہ ہونے کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ باہر ہمیں وہ آزادی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ایک قانون کے طور پہ ہمیں اتھارٹی لیٹر چاہیے کہ جی میں مسلمان ملک سے آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، میں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، یہاں مسجدوں میں بھی مجھے اتھارٹی لیٹر جاری کریں کہ میں پاکستان کا سکالر ہوں یا فلاں کا باشندہ ہوں، اور یہ میرا سلسلہ ہے، میں نے فلاں فلاں سے پڑھا ہے، یہ میرے پاس اسلامی ڈگریاں ہیں، میرے پاس یہ اسلام کا نالج ہے، اسلام کا علم ہے، میں اس کو اس یونیورسٹی تک یا اس کالج تک یا اس میں اسلامی سنٹر تک یا مسجد تک، ان چیزوں کو جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں، باغی ہیں، جتنا ان کو پیش نظر رکھ کے زیر نظر رکھ کے ہم کام کریں گے، ہماری آزادی سلب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے انسانی، ہماری حکومتوں کی سوچ ہے جو کہ غلط سوچ ہے، اور بطور مسلمان ہم لوگ اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں، اتفاق نہیں کرتے کہ جتنا آپ ان کی مانتے چلے جائیں گے آپ نیچے لکھتے چلے جائیں گے، اسلام کی آزادی سلب ہوگی، اور کلمہ اسلام کو آپ جکڑ رہے ہیں اپنی پالیسیوں سے، اپنے تصورات سے۔ اس لیے یہ بہت بڑا میسج ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں 4 باتیں آیت کے اندر فرما دی کہ دل کے اندر رکھو یا ظاہر کرو تو اس کو بھی جانتا ہوں، اور آسمانوں اور زمین کے علم کو بھی جانتا ہوں، بس بات ختم، آیت کا ترجمہ ختم۔ آیت نے بڑی گہری بات ہمیں بتائی جو کہ ہمارا بہترین نظام چل سکتا ہے۔ آج بھی دیکھیں پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ کہاں پہ ہے، شرعی سزائیں کہاں پہ ہیں، حدود آرڈیننس جو اسلام کے نقطہ نظر سے بنتا ہے وہ ملکی لا کی صورتحال کے حوالے سے وہ کہاں پہ ہیں، ان کا کوئی مطلب نافذ العمل ہی نہیں ہے وہ سزائیں۔ اگر چوری کی سزا نافذ العمل ہوتی تو آج ہمارے ملک میں چوری کیوں زور پکڑتی، قتل و غارت گری کا سلسلہ کیوں طول پکڑتا، اور عزت نفس لوگوں کی کیوں مجروح ہوتی، اور خواتین کی آبرو ریزی کیوں کی جاتی، اور لوگوں کو قتل بے گناہ طور پہ بغیر کسی قصور کے بے قصور طور پہ کیوں قتل کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنت کا ابلاغ کرتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہماری قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم بھی کمزور ہے، ہماری سینٹ کا پلیٹ فارم وہ بھی کمزور ہے۔ اور یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان جب تک ہم جد و جہد نہیں کریں گے، پڑھنے کو تو میں ساری زندگی سورہ یاسین پڑھتا رہوں، قرآن مجید پڑھاتا رہوں، اس مسجد میں صحیح، اس سے اگلی مسجد میں چلا جاؤں گا، ادھر تبلیغ کرتا رہوں، ایک مسلمان کو یہ ذہن بنانا ہوگا کہ میں نے قرآن سے متصادم پالیسی کو نہیں اپنانا۔ ٹھیک ہے گورنمنٹ لیول پہ میرا اختیار نہیں ہے، لیکن میرا اگر اختیار ہے اپنی ذات پہ تو ہے نا، اپنے ذہن پہ تو ہے، اپنے نظریہ اپنی فکر پہ تو ہے، اور میں نے اس کے خلاف نہ کسی سے کوئی بات سننی ہے، نہ کبھی کسی بات کو پھیلانا ہے، نہ بات کو اپنانا ہے۔ ایک بندہ یہ تہیہ کر لے تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بھی مجبور ہو جائے گی کہ عوام کے ذہنوں کے متصادم اور اسلام کے متصادم وہ پالیسیاں بنائے تو کتنی دیر تک بنائے گی، وہ چل ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس سلسلے میں یہ سمجھ لے کہ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہمارے ملک میں 1971 سے بالخصوص اہل سنت و جماعت کا طبقہ ملک کے اندر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قیادت میں سیاسی طور پہ مذہبی طور پہ ملک کی اکثریت ہو کے اور مضبوط ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہونا چاہیے، اور 71 کے آپ 29 سال وہ نکال لیں اور 20 سال یہ خیر سے نکال لیں، کم و بیش 40 سال کے قریب بنتا ہے عرصہ۔ 40 سال نام صرف لے رہے ہیں، 40 سال نام لے کر بھی
چونکہ متحد نہیں ہوئے، ہر بندے کی سوچ نہیں بنی، صرف مبلغین اسلام کی سوچ ہے، یا کوئی عالم ہیں یا کوئی مفتی ہیں یا کوئی مدرسے میں ہماری طرح پڑھتے پڑھاتے ہیں، بس ان کے ذہن میں ہے کہ نظام مصطفیٰ ہے کیا چیز، لیکن عوام کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں، قرآن سے حضور کا نظام شروع ہوتا ہے، قرآن سے، اور سنت سے اس کا پریکٹیکل ہمیں ملتا ہے۔ تو دونوں چیزیں ہمارے نقطہ نظر سے مفقود ہیں، بہت دور ہو چکی ہیں، اور مزید اگر ہم 1-2 دہائی زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں گے، 30 سال اور جی لیں گے، تو مزید یہ کام مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے؟ آپ کے قول مبارکہ میں سے ایک بہترین قول جو آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمیں نافذ کرنا چاہیے وہ یہ کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا چاہیے، جتنی دیر کرو گے پھر جہاد بھی اتنا زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے چلیں ہم نہ صحیح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظام کی بات کریں اور ریت روایت کے ساتھ بغاوت کریں، ریت روایت کے ساتھ بغاوت کریں۔ جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں تو اب گورنمنٹ کے تقاضے نہیں چاہیے نا، میرا اپنا ہے، میں اپنی بچی کی بیٹے کی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، میری اپنی خود مختاری ہے، گورنمنٹ نے تو اس حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ گورنمنٹ کا جو کھانے پینے کے اعتبار سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ڈشوں کے اعتبار سے ون ڈش کا قانون، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ادھر اپنا نظام بنائے، میری ذات پر تو گورنمنٹ میری بیٹی کی میرے بیٹے کی شادی ہے، ادھر تو نظام قائم نہیں کر سکتی نا، اس کا راج نہیں چل سکتا، تو ادھر بھی تو میں مخالفت ہی کرتا ہوں، سنت کی بھی مخالفت کر رہا ہوں، قرآن کی بھی مخالفت کر رہا ہوں، جہیز کے نام پہ بھی مخالفت کر رہا ہوں، حق مہر کے نام پر بھی مخالفت کر رہا ہوں، تیل مہندی کے نام پر بھی مخالفت کر رہا ہوں، اور دیگر رسم و رواج کی پابندی کے اندر بھی دین اسلام کی مخالفت کر رہا ہوں، تو سمجھ لیں کہ ہمارا اس میں اپنا بڑا قصور ہے، اس میں ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ ایک بندہ تیل مہندی کی جگہ پہ محفل نعت شریف رکھ لے، ذکر الہی کی محفل رکھوا لے، اور اسی طرح وہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، جب بھی کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہو، بیٹوں کا ہو، بیٹی کا ہو، کسی عزیز کا ہو، حضور مجھے بتائیں کہ نکاح کے اندر سنتیں کتنی ہیں، نکاح کی سنت کے اندر کتنی سنتیں ہیں، حضور نکاح میں کتنی چیزیں واجب ہوتی ہیں، حضور نکاح کے اندر فرض کتنی چیزیں ہیں، ان کو انگلیوں پر گن لے تو 5 سے 6 چیزیں بنتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنتی۔ حق مہر، 2 گواہوں کی موجودگی، ایجاب و قبول وغیرہ، ولیمہ، نسبت قائم کرنا، نکاح، یہ کتنی ہو گئی؟ 5 سے 6۔ اس کے علاوہ مجھے آپ بتائیں، لٹرم پٹرم ہم جتنا کچھ کرتے ہیں وہ سارا فضول کر رہے ہیں۔ تو یہاں قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن جب اپنے معاملات کی باری آتی ہے تو 3 دن کیا 20 دن شادیاں چلتی رہتی ہیں۔ یہ 6 کام تو 6 گھنٹوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو باقی جو ہم نے کھلواڑ کیا ہوا ہے اپنی پہنچ سے، اپنی دسترس سے بے قابو ہو کر، بے اختیار ہو کر، جو لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر کتنا کچھ کرتے ہیں۔ 10 لاکھ میں آج ہماری شادی کم سے کم 10 لاکھ 8-10 لاکھ میں پہنچتی ہے۔ یہ اسلام نے تو ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دین نے تو نہیں کہا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظام نے تو نہیں کہا، ہم نے خود یہ جابرانہ غلامانہ اپنے حقوق کا استحصال کیا ہوا ہے اور نظام بنایا ہوا ہے۔ ایک بندہ یہ عہد کرے تو یہ انشاءاللہ العزیز کام ہو سکتا ہے، اور میں نے خود عملی طور پہ یہ اپنی باری یہ کیا ہوا ہے۔ یہ سارا نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے، اور نہ کوئی تیل مہندی کا سلسلہ ہوا ہے، اپنی باری میں، چونکہ اللہ کو اپنے بارے میں جواب دہ ہوں، پڑھنا پڑھانا تو بعد میں ہے اور دین کا جاننا تو بعد میں ہے، کم از کم جتنا مجھے شعور تھا تو میں نے کوشش کی ہے، تو میری ہو گئی، میں پیچھے تو نہیں رہ گیا، میرا گھر تو نہیں بے آباد ہے، آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جتنی آپ سادہ دلی کے ساتھ دین کو پیش نظر رکھ کے کرتے ہیں، غیب کے خزانوں سے آپ کو برکت مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آبادی کی اور آپ کو سکھ سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس میں آپ کی عزت بڑھتی ہے کیونکہ آپ نے دین کی عزت کو پیش نظر رکھا۔ جب آپ اپنی عزت کو آگے مقدم کرتے ہیں نا، دین کو پیچھے کر دیتے ہیں، پھر ساری زندگی پیچھے ہی رہتے ہیں اور دھکا ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن کہ جس دن پائے گی ہر ایک جان، کیا پائے گی؟ ما، وہ کچھ، عملت من خیر، جو کچھ اس نے اچھے میں سے کیا، اعمال میں سے، کیا پائے گی؟ محضرا، حاضر پائے گی۔ یہ جتنی نیکیاں کرتے ہیں نا، اگر ریاکاری سے بچ کر کی جائیں اور اخلاص کے پیش نظر رکھ کر کی جائیں تو یہ نیکیاں سامنے آ جائیں گی۔ جیسے بندہ سامنے آ جاتا ہے نا تو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ہی ہے، یہ سامنے وجود ہے، وجود انسانی ہے۔ اس طرح نیکی آئے گی بندے کے پاس، وہ چاہے کوئی بھی نیکی ہو، پڑھنے پڑھانے کی ہو، صدقہ و خیرات سے تعلق ہے، ہمدردی سے تعلق ہے، دل آزاری سے بچنے والی نیکی ہے، نماز کی ہے، تبلیغ کی ہے، کوئی بھی نیکی ہے،
وہ سامنے آ جائے گی۔ وما عملت من سوء، اور وہ بھی برا کام سامنے آ جائے گا، من سوء جو برے انداز سے کیا گیا، برائی کی گئی، برائی بھی سامنے آ جائے گی، نیکی بھی سامنے، برائی بھی سامنے۔ یہاں اب مزے کی بات یہ ہے کہ تولنے کی بات نہیں آئی کہ میزان کے حشر کے کنڈے کے اندر جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو پھر تولتے ہوئے بندہ دیکھے گا، نیکی سامنے آ جائے گی، تولنے کا علیحدہ معاملہ ہے۔ اور کیا جب وہ سامنے آئے گا نا سارا معاملہ، تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو جب نیکی سامنے آئے گی تو یہ تو مومن کو خوش کرے گی نا، تو جب برائی سامنے آئے گی نا، جو ہمارے اندر کا گند ہے یہ سامنے آئے گا نا، تو اب محشر ساری لوگ موجود ہوں گے، خلقت کائنات پوری روئے زمین کی موجود ہوں گے، چرند پرند موجود ہوں گے، جنات موجود ہوں گے، انسانیت کی خلقت موجود ہوگی، اور پھر یہ صرف جہان نہیں موجود ہوگا، اس سے نیچے جہان آباد ہے، اس سے نیچے جہان آباد ہے، اس سے نیچے جہان آباد ہے، اس سے اوپر جہان آباد ہے، اس سے اوپر جہان آباد ہے، اس سے اوپر جہان آباد ہے۔ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں، یہ تو ایک نیلی چھت نظر آتی ہے اور یہ ایک زمین ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ پوری کائنات ہے۔ 7 زمینیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جو کچھ پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، اور 7 سماوات، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، ومن الارض مثلہن، اور 7 ہی آسمان ہیں۔ اتنی خلقت جب آئے گی نا، اب ظاہری بات ہے کہ ویسے دیکھو نا کہ اللہ نہ کرے میں نے کسی کا قرض دینا ہو اور یہاں میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، اور وہ بندہ آ جائے جس کا میں نے قرض دینا ہو، وہ آ جائے تو میں اندر سے تو شرمندہ ہوں گا نا کہ یار یہ بندہ عجیب موقع پر آ گیا، اچھی بلی میری اللہ رب العالمین نے قرآن کے صدقے عزت بنائی ہوئی تھی، اور اس بندے کو اس وقت ٹائم ملا، اب تو میرا پول کھول جائے گا، یہ بندہ بتائے گا کہ حضرت نے میرے پیسے دینے ہیں، قرضہ دینا ہے وغیرہ وغیرہ، تو شرمسار ہوں گا نا، چاہوں گا کہ یہ میرا برا معاملہ آپ کے سامنے نہ آئے کم از کم۔ اس وقت اللہ پاک کوئی پردہ ڈال دے، اور جب یہ 4 بندوں کے 10 بندوں کے 2 درجن بندوں کے سامنے میں یہ برداشت نہیں کر رہا، قیامت والا دن آپ اندازہ لگائیں کہ ساری خلقت موجود ہوگی، تو برائی سامنے آ جائے گی اور پتہ لگ جائے گا یہ مولانا نے کی ہے، فلاں بندے نے کی ہے، یہ بندہ، تو بندہ کیا کہے گا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کہ کاش میرے درمیان اور یہ جو برا عمل سامنے آیا اس کے درمیان امدا بعیدا، بہت دور کا فاصلہ پیدا ہو جائے، وہ چاہے گا یہ برائی قریب نہ رکھی جائے تاکہ میرا نام نہ ظاہر ہو، تو لیکن آ جائے گا معاملہ۔ تو اس لیے آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے میں پردے کی چادر بھی تان رکھی ہوئی ہے۔ آج نہ ماتھے پر گناہ لکھے جاتے ہیں، نہ دروازوں کی چوکھٹ پر لکھے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے، میں اللہ کے ذات کے سامنے بڑا پاپی ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، لیکن آپ کے سامنے معزز بن کے بیٹھا ہوں، محترم بن کے بیٹھا ہوں، استاد بن کے بیٹھا ہوں، تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے۔ اندر سے میں آپ سب سے برا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کی چادر تان رکھی ہے، تو دنیا کے اندر توبہ کا وقت دیا ہوا ہے، اس وقت سے میں فائدہ نہ اٹھاؤں تو قیامت والے دن تو یہ پول کھل جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تو اللہ پاک اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم شرمسار ہوگا اور کہے گا کہ اس کے درمیان اور میرے درمیان بنا ہوا کنیکشن بھی ٹوٹ جائے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اب وقت ہے، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے عذاب سے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، پہلے فرمایا اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، یہ نفسہ کا معنی اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اپنی ذات سے کیا ڈرانا ہے؟ خشیت الہی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا ڈر یہاں پہ مراد ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، لیکن شان کریمی یہ ہے، اللہ کی شان رحیمی یہ ہے کہ اللہ پاک بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، یعنی ابھی وقت دیا ہوا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب دیکھیں غور طلب بات یہ ہے، بالعباد فرمایا، بالمسلم نہیں فرمایا، بالمومن بھی نہیں فرمایا۔ اللہ مومنوں پر بڑا رحیم ہے، اللہ مسلمانوں پر، کلمہ گو لوگوں پر بڑا رحیم ہے۔ فرمایا کیا؟ بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، مسلمان بندوں پر اس حوالے سے مہربان ہے کہ ان کے گناہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور ان کی نسبت ایمان کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے، اور ہمیں توبہ کی توفیق کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، سانسوں کی ڈوری آگے لمبی کر دی ہے، اور جی لے تھوڑا سا۔ اب یہ مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے، ہم لوگوں پر، کہ ہم اس ڈوری کو کس سلسلے کے اندر لے جانا چاہتے ہیں، دنیا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں یا دین کے لیے اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اور کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے اس حوالے سے ہے کہ وہ تائب ہو جائیں، اسلام کے گستاخانہ پہلوؤں پر تائب ہو جائیں، اور دین اسلام کی بیزاری سے اور گستاخی کے معاملے سے دستبردار ہو جائیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں اور کلمہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے یہاں چونکہ ساری امت مراد ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مراد ہے۔ ایک امت ہے امت دعوت، اور ایک ہے امت اجابت۔ ہم ہیں امت اجابت کے اندر، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پٹا گلے میں ڈال لیا ہے، دعوت کو قبول کر لیا ہے۔
اور دعوت کہاں پہنچی ہے؟ عالم ارواح کے اندر، ماں کے پیٹوں میں تھے تو تبھی دعوت پہنچ چکی ہے۔ اور وہ فرمان کہ جب اللہ پاک کے سارے انبیاء حاضر تھے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، آگے چند آیات کے بعد وہ آئے گا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب موجود ہے، سارے انبیاء موجود تھے، اور جتنی روحیں قیامت تک آنی تھی وہ ساری کی ساری موجود تھیں، چاہے ابھی وجود کی شکل میں دنیا میں آئے تھے یا نہیں تھے، اور قیامت تک کے لوگ مراد ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ وعدہ لیا، کیا تم نے مان لیا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دین کو؟ قال اقررتم، تو سب نے اقرار کیا۔ اس میں میری روح کا بھی جواب ہاں شامل تھی، آپ کی روح کی بھی جواب شامل تھا۔ واخذتم علی ذالکم اسری، نہ صرف انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا، بلکہ انبیاء نے کہا جب یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم ان کی مدد بھی کریں گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم امت اجابت ہوئے، اور باقی جتنی ہے نا وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ کافر ہیں چاہے منافق ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی امتیوں میں شامل ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ امت دعوت، جن کو ہم دعوت پیش کر رہے ہیں کلمہ اسلام کی طرف آنے کی، وہ آئیں تو ان کی مرضی، وہ جب آئیں گے تو پھر امت اجابت میں شامل ہو جائیں گے، اور جب تک نہیں آئیں گے وہ امت دعوت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب پر ذکر کیا کہ میں ان سب پر مہربان ہوں، تو اللہ کے لطف و کرم سے، مہربانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کامل اپنی رحمتوں کا لطف و کرم، مزید فضل و عنایت کی گھڑیاں عطا فرما۔ قرآن سمجھنے سمجھانے کی ادنا سی کوشش کی گئی، کامل طریقے سے صحیح احکامات شرع کے بیان کی توفیق عطا فرما، ابلاغ حق کی توفیق عطا فرما، ایمان کا صحیح سوز نصیب فرما، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عشق کریمہ کی خیرات عطا فرما۔ یا الہی ہمارے وجود کو امت کی بہتری کے لیے نفع بخش فرما۔ یا الہی صحیح دین برحق کا کلمہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، حلال رزق، حلال معاملات کے اندر برکت عطا فرما، آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، سننے سنانے والوں کی مرادیں پوری فرما، تنگ دستیوں سے اور آفات سے رہائی عطا فرما۔ یا الہی بہترین طریقے سے حلال کی اور نیک اعمال کی توفیق خالص عطا فرما۔ یا الہی ہمارے محسنین کی، اکابرین کے وجود کو سلامت فرما، جو دار فانی سے ہمارے محسنین، اکابرین امت، علماء حضرات، مشائخ اعظام پردہ فرما گئے، یا اللہ ان کا اخروی معاملہ بہتر فرما، روز محشر کی شرمساری سے، رسوائی سے بچانا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی چادر عطا فرمانا، آپ کی شفاعت کا تحفہ عطا فرمانا، نیک اعمال کی قبولیت کی خیرات عطا فرمانا، مرتے وقت کلمہ ایمان کی برکتوں کو سلامت فرمانا، نزا کا وقت ہم سب کا آسان فرمانا، جہاں جہاں مسلمان امت پریشان عالم ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی جو آئے ہیں ان کی قلبی تمام قسم کی جائز مرادیں پوری فرما، بے روزگار ہیں تو حلال روزی کے بہترین اسباب اور جلد اسباب عطا فرما۔ یا الہی جہاں جہاں جن جن گھروں میں ناچاکی، نا اتفاقی، بدسلوکی ہے، حسن محبت و اتفاق ان سب کا، ان کی نسلوں کا مقدر فرما۔ جو اپنی رزق و روزی کے اسباب کے حوالے سے پریشان حال ہیں، قرآن کا صدقہ غیب کے خزانوں سے ان کو اچھے روزی کے اسباب عطا فرما۔ مظلوم امت کی مدد فرما، اسلام کے کلمے کو اسلام کے دین کی طرح غالب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔